بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال نہ پوچھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ خود مباحثہ کرتے ہوئے حل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، بلکہ آج جمعرات کو پوچھنے کا دن ہوتا ہے، لیکن کل کی وجہ سے پرسوں چہلوں کی وجہ سے بھی پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسخ کے بعد آج ہماری بحث مبتدا خبر نواسخ کے بعد الفاعل فاعل کے بارے میں بحث ہے۔ یہ خود ایک طویل بحث ہے۔ فاعل جیسے ضرب زیدن ہے تو زیدن فاعل ہے، ذہن میں رکھیے گا فاعل کی بحث ہے، نہ کہ اسم فاعل۔ اسم فاعل اور ہے، فاعل معمول ہوتا ہے، اسم فاعل عامل بھی ہوتا ہے اور معمول بھی۔ تو یہ فاعل کیا ہے؟ الفاعل الذی کمرفوعی اتی زید منیرا وجہہ نعم الفتى۔ فاعل کی تعریف ابن مالک فرما رہے الفاعل الذی، فاعل وہ ہے کمرفوعی اتی زید منیرا وجہہ، ان دو مرفوع کی طرح ہے جیسے دو مرفوع ہے۔ اتی زید میں اتی فعل زید فاعل ہے، منیرا وجہہ میں منیرا اس میں فاعل ہے، وجہہ اس کا فاعل ہے۔ یعنی ایک فعل کے لیے مثال دیا، ایک شبہ فعل کے لیے مثال دیے ہیں۔ تو اتی زیدن میں زیدن فاعل، منیرا وجہہ میں وجہہ فاعل ہے۔ ان دونوں مرفوع کی طرح ہے، یعنی یہ جیسے فاعل کے لیے مثال لے کے آئے ہیں۔ الفاعل الذی ترکیب میں فاعل مبتدا ہے، الذی موصول بعد والا پورا اس کے لیے صلہ موصول مل کر الفاعل مبتدا کے لیے خبر ہے۔ الفاعل الذی فاعل وہ ہے کمرفوعی اتی زید، جیسے اتی زید میں جو مرفوع ہے اور منیرا وجہہ میں وجہہ فاعل ہے، مرفوع ہے، ان دونوں جیسے یہ دو مرفوع ہے، یہ فاعل ہے، ٹھیک۔ کمرفوعی میں استقرہ آپ رکھیں گے، ثابتن وغیرہ میں یا ثابت۔ فاعل وہ ہے جو ثابت ہے، جیسے اتی زید منیرا وجہہ کے مرفوع میں ثابت ہے۔ نعم الفتى، یہ بھی ایک مثال دیے، یہ جامد کے لیے دیے ہیں۔ فعل ایک متصرف ہے، ایک فعل جامد ہے، غیر متصرف کے لیے نعم الفتى اس کا بھی فاعل ہوا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بھی مثال دے دی ہے۔ ھذا باب الفاعل وفیہ المفعول بہ، یہ باب فاعل کے بارے میں بحث ہے اور اسی میں مفعول بہ کی بھی بحث ہے۔ مفعول بہ سے مراد نائب فاعل مراد ہے۔ مفعول بہ اس لیے کہا چونکہ مفعول بہ ہی نائب فاعل بن جاتا ہے، اصالتاً وہ مفعول ہے لیکن اس کو نائب فاعل بنایا جاتا ہے۔ تو فاعل اور اس میں نائب فاعل کے بارے میں بحث ہے۔ المفعول بہ وہ تو آپ کو معلوم ہے اصل میں الذی یفعل بہ ہے، الذی المفعول فیہ ہے تو الذی یفعل فیہ یا الذی یفعل لہ۔ ھذا باب الفاعل وفیہ المفعول بہ، اور اسی میں نائب فاعل کے بارے میں بھی بحث ہے۔ وہو کما قال فی شرح الکافیہ، وہو اور یہ فاعل جیسے شرح کافیہ میں مصنف نے فرمایا اس فاعل کی تعریف میں، الفاعل المسند الیہ فعل تام مقدم فارغ باق علی الصوغ الاصلی او ما یقوم مقامہ، یہاں تک اس کی تعریف ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھو، ضرب زیدن میں زید فاعل ہے، اس میں فاعل اور فاعل میں بہت فرق ہے نا۔ فاعل ہمیشہ اکثر جامد ہوا کرتا ہے، اس فاعل مشتق ہوتا ہے۔ اس خود فاعل عامل ہوتا ہے، معمول ہوتا ہے، اس میں فاعل کثرت سے عامل ہوتا ہے، معمول بھی کبھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فاعل جامد ہوتا ہے، اس میں فاعل مشتق ہوتا ہے۔ تو ضرب زیدن میں زید کو ذہن میں رکھیں۔ اب یہ زید کی تعریف کیا ہے؟ فرماتا المسند الیہ، فاعل وہ ہے جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، ہو گیا، جیسے ضرب زیدن میں زید فاعل ہے، اس کی طرف نسبت دی جاتی، کس کی؟ یعنی الذی یسند الیہ، وہ کہ جس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، فعل، کس کی نسبت دی جاتی ہے؟
فعل کی، جیسے ضربا زیدن، اور وہ فعل کے لیے بھی شرط یہ ہے تامن، فعل بھی کیا ہو؟ تام ہو، اس سے ناقص خارج ہوا. ضربا زیدن ہو یہ فاعل ہے، کان زیدن ہو تو وہ اسم کہلاتے ہیں. ہے تو فاعل ہے حقیقت میں، لیکن کہتے اصطلاح میں اسم. فعل ہونا چاہیے اور فعل کی نسبت ہو تامن، اور وہ بھی فعل کون سا ہو؟ تام ہو. مقدمن، ایک شرط یہ ہے کہ وہ فعل کیا ہو؟ جیسے ضرب زیدن. کیوں یہ شرط ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کا الٹ کرو، فرض کرو زیدن ضربا کہیں گے تو نسبت ضربا کی زید کی طرف ضرور دی گئی ہے، لیکن اب مقدم کرنے کی صورت میں یہ مبتدا بن جاتا ہے بعد اور اس کے لیے خبر بنتا ہے. اس لیے شرط کیا ہے؟ مقدمن، فعل بھی فعل تام ہو اور فعل مقدم ہو. دو قیود میں سے پھر ایک قید باقٍ علی الصوغ الاصلی، وہ فعل بھی باقی رہے صوغ اصلی پر، صیغہ اصلی پر باقی رہے، یعنی معلوم کا صیغہ ہی رہے، مجہول کا نہ ہو. مثلا ضرب زیدن ضرب ہی رہے، ضرب زیدن نہ ہو، تو اس صورت میں فاعل نہیں ہوگا. جی ہاں. فعل تام، فعل کی نسبت دی جائے تام ہو ناقص نہ ہو، جیسے ضرب زیدن مقدم اور وہ مقدم ہو، ضرب زیدن مؤخر نہ ہو، زیدن ضرب. فارغ، فارغ بھی ہو یعنی ضمیر سے فارغ ہو، جیسے ضرب زیدن میں ضرب کے اندر کوئی ضمیر نہ ہو تو زیدن کی طرف نسبت دی جائے گی، وہ فاعل ہوگا. ہو گیا؟ ہاں. نیچے مثالیں دے رہے ہیں. فارغ ہو ضمائر سے. باقٍ علی الصوغ الاصلی، اور وہ فعل صوغ اصلی پر، صیغہ اصلی پر باقی رہے، معلوم ہو، مجہول کا صیغہ نہ ہو. تو یہ چند قیود ہیں، ان کے ساتھ فعل کی نسبت دی جائے او ما یقوم مقامہ، یا فعل کی نسبت دی جائے یا اس کی نسبت دی جائے جو فعل کے جگہ پر قائم مقام ہو، اس کی نسبت دی جائے. تو یہ کتنے قائم مقام فعل کیا ہے؟ تقریباً 9 چیزیں ایسی ہیں جو قائم مقام فعل واقع ہو، جیسے اس میں فاعل ہے، اچھا مصدر ہے، اس میں مصدر ہے، اس میں مصدر ظرف ہے، اور صفات مشبہہ ہے، اس میں فعل ہے، ہیہات زیدن وغیرہ. فرض کرو ہیہات زیدن، زید دور ہوا مثلا، یہ معنی جیسے ضرب زیدن کی طرح نسبت دی جائے گی، تو یہ قائم مقام فعل ہے. عجبت من ضرب زید عمرا، مصدر کی نسبت دیا نا، زید کو ظاہراً تو جر دیا ہے لیکن حقیقت میں ضرب کے لیے فاعل ہے، تو مصدر کی نسبت دی گئی. تو یہ تقریباً اس میں تفضیل صفات مشبہہ، یہ 9 چیزیں قائم مقام فعل ہے، اس کی نسبت دی جائے گی فعل کی طرف، فاعل کی طرف. یہاں تک حل ہوا. فالمسند الیہ، پس مصنف نے کہا کہ شارح نے، مصنف نے اس کی تعریف میں، فاعل کی تعریف میں کیا ہے؟ المسند الیہ، اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، کہانت ہے. تو فالمسند الیہ کہتے ہی یؤم الفاعل والنائب عنہ والمبتدأ والمنسوخ الابتدائی، یہ سب ان سب کو شامل کیا. یعنی پہلی قید کیا کہا مصنف نے؟ ضرب زیدن فاعل کی تعریف میں وہ ہے جس کی طرف نسبت دی جائے، کہتے ہی اس نے یؤم الفاعل فاعل کو بھی شامل کیا، اس لیے کہ ضرب زیدن فاعل کی طرف بھی نسبت دی جاتی ہے، والنائب عنہ، اور نائب فاعل کو بھی شامل کیا، اس لیے کہ اس کی طرف بھی فعل کی نسبت دی جاتی ہے، ضرب زیدن ہے نا سن. اور مبتدا کو بھی شامل کیا، جیسے زید ضربا، وہاں بھی فعل کی نسبت دی جاتی ہے. مسند الیہ کہتے ہی مبتدا بھی شامل ہوا، والمنسوخ الابتدائی، اور نواسخات کے جو بھی اسم ہے وہ سب بھی شامل ہو، وہ سب مسند الیہ ہے. سمجھ آیا سر؟ اب ضرب زید جملہ کیسے بنا؟ ضرب خود مسند بہ ہے، مسند ہے، فاعل مسند الیہ، مسند مسند الیہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنا. جس طرح زید قائم میں زید مبتدا مسند الیہ ہے، بعد والا مسند ہے، مل کر جملہ اسمیہ سے جملہ بنانا چاہیے.
اسی طرح یہاں مسند الیہ کہتے ہی مبتدا بھی شامل ہوا، فاعل بھی شامل ہوا، نائب فاعل بھی مسند الیہ ہے، اور نواسخات کے ابتدا یعنی ابتدا سے مراد جو بھی اسم ہے وہ سب بھی شامل ہو گئے۔ وقید التامی بعض کتابوں میں وقید التمامی ہے۔ پھر فعل کی نسبت دی جائے کے بعد تامن کہا، اس قید تام نے یخرجو اسم کانا، کانا کے اسم وغیرہ کو خارج کیا۔ تام کی نسبت دی جائے گا، اس سے ناقص کی جو نسبت دی جائے اس کو خارج کیا، وہ والا مسند الیہ نکل گیا۔ جیسے چونکہ وہ فاعل نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں فاعل ہے لیکن اسم کہلاتے ہیں اصطلاح میں، اس کو خارج کیا۔ والتقدیمی وقید التقدیمی یعنی مقدم کی جو قید ہے نا سائیں، مقدم کی بھی قید کا اس نے یخرج المبتدا، اس نے مبتدا کو خارج کیا، اس لیے کہ زید قام میں فرض کرے، یہاں قام کی نسبت تو بھلے زید کی طرف دی جاتی ہے لیکن یہاں اس زید کو فاعل نہیں کہتے ہیں، مقدم کی قید نے اس کو مؤخر والے کو خارج کیا کیونکہ وہ مبتدا بن جاتا ہے۔ والتقدیمی یعنی وقید التقدیمی، اس قید نے یخرج المبتدا، مبتدا کو خارج کیا۔ والفراغی اور فارغن جو قید لائے تھے، اس قید فراغ نے یخرج نحو یقومان الزیدانی، خارج کیا اس فراغ نے کس کو؟ یقومان الزیدانی جیسی مثالوں کو۔ یہ جو یقومان الزیدانی میں، یقومانی میں جو مانی جو ہے نا ہما، یہ اسی کے لیے فاعل ہے، لہذا یہ یقومانی ضمیر سے خالی فارغ نہیں ہے، تو یہ فارغ نہ ہو تو وہ ضمیر ہی اس کے لیے فاعل ہے۔ اب یقومانی الزیدانی جیسے میں الزیدانی اب یہاں فاعل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یقومانی خبر مقدم، الزیدانی مبتدا مؤخر ہے، ہو گیا۔ یہ بعض علماء کا نظریہ ہے، لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں جی نہیں، یقومانی خود فعل ہے، الزیدانی اس کے لیے فاعل ہے۔ کہا تو سوال یہ ہوگا پھر یہ ہما یقومانی میں جو الف ہے وہ کیا ہے؟ تثنیہ کی دلالت ہے، ضمیر بارز ہے۔ کہا تو فرما رہے بعض نے یہ کہا کہ وہاں جو ہما ہے وہ ایک علامت ہے، یہ معنی علامت ہے، یہ بتلا دیتی ہے کہ یقومانی کا جو فعل ہے اس کا فاعل جو آ رہا ہے وہ تثنیہ آ رہا ہے یا جمع آ رہا ہے، اس کے لیے دال ہے۔ یہ بعض کا نظریہ ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یقومانی الزیدانی پڑھنے کی صورت میں یقومانی خبر مقدم ہے، فعل و فاعل ہے اس کے اندر، ہما فاعل ہے، یہ الف علامت ہے، اور الزیدانی مبتدا ہے۔ تو اب فراغ کی قید سے کس کو خارج کیا؟ یقومانی جیسی مثالوں کو خارج کیا۔ وبقاء الصوغ الاصلی، اور فاعل کی تعریف میں باقٍ علی الصوغ الاصلی کہا، اس قید سے یخرج النائب عن الفاعل، نائب فاعل کو خارج کیا کیونکہ وہ صوغ اصلی پر باقی نہیں ہے، وہ نائب فاعل ہے، فرع ہے، مجہول ہے۔ وَذَكَرَ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، پھر مصنف نے کہا او ما یقوم مقامہ، یا فعل کی نسبت دی جائے گی یا قائم مقام فعل کی نسبت دی جائے گی، کہا تو ذکر کیا وَذَكَرَ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، اس یقوم مقامہ نے یدخل فاعل اسم الفاعل، قائم مقام فعل کی نسبت دی جائے گا، اس میں داخل کیا اس نے کس کو؟ اسم فاعل کے فاعل کو، یعنی اب وہ گن رہے ہیں کہ کیا کیا قائم مقام فعل بننے کی صلاحیت کس کس میں موجود ہے، تو اس میں سے پہلا کیا ہے؟ فاعل یدخل، اس نے داخل کیا فاعل اسم الفاعل، اسم فاعل کے فاعل کو۔ جیسے مثال دے دو آپ، زید ضارب ابوہ، آپ لے لو مثلا قائم ابوہ، زید قائم ابوہ، یہ لازم کے لیے مثال ہو گیا، قائم نے زید پر اعتماد کرتے ہوئے ابوہ کو رفع دیا۔ والمصدری، اور مصدر کے یعنی فاعل المصدری، مصدر کے فاعل کو بھی داخل کیا، جیسے مثال دے دو عجبت من ضرب زید امرا، یہ بھی فاعل زید لفظاً تو مجرور ہے نا لیکن مرفوع ہے۔ واسم الفعل یعنی وفاعل اسم
فعل اسم فعل کے فاعل کو، جیسے حیات حیات زیدون، یہ بھی فاعل کی طرف یعنی قائم مقام فعل کی نسبت دی گئی ہے. والظرف وشبہ، ظرف اور شبہ ظرف، ظرف کی بھی آپ جیسے کوئی مثال دے دو، زید عندک ابوہ، اصل میں کیا ہے؟ زید استقر عندک ابوہ، عندک نے گویا سمجھ لو ابوہ کو رفع دیا ہے، یا اسی کی جگہ پر آپ زید فی الدار ابوہ، شبہ ظرف کے لیے مثال. اسی طرح آپ ایک مثال دے، اس میں مصدر بھی کل کتنی چیزیں قائم مقام واقع ہو سکتی ہے؟ 9، اس میں سے 4 کو یہاں ذکر کیا. اس میں فعل کے لیے بھی آپ کوئی مثال دے دیں، جیسے عجبت من عطاء الدنانیر زید، مجھے تعجب میں ڈالا کس نے؟ کہ دینار کے عطا کرنے نے زید نے. کس نے مجھے تعجب میں ڈالا؟ عطاء دنانیر زید، زید عطا کے لیے عطا مصدر ہے، عطا اسم مصدر ہے، تو عطا کے لیے زید فاعل ہے. تو یہ 9 قائم مقام فعل ہے، اس کی بھی فاعل کی طرف نسبت دی جائے گی. یہاں تک ایک بحث. وَأَوْ فِيهِ لِلتَّنْوِيعِ لَا لِلتَّرْدِيدِ، اور اوپر تعریف میں او نہیں کہا، او ما یقوم مقامہ، او ما یقوم مقامہ، او جو کہا ہے وہ تردید کے لیے نہیں ہے بلکہ تنویع کے لیے ہے. یہ ایک اشکال ہے، اشکال کے جواب میں شارح بیان کر رہے ہیں. اشکال یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ تعریف میں ہمیشہ تعریف خاص ہونی چاہیے، اس میں یعنی کوئی تشکیک یا تردید سے خالی ہونا چاہیے تعریف، ان کی تعریف کا مطلب کیا ہے؟ معرف ہے. معرف کے لیے معرف سے مراد کیا ہے؟ اس کی مکمل، اس کو وضاحت توضیح دینا ہے. تو او یہاں تعریف فاعل میں او تشکیک کے لیے آتا ہے، اور او تردید کے لیے آتا ہے، یہ ہے یا یہ ہے، یا تشکیک کے لیے آتا ہے. تو تعریف کے اندر یہاں شارح نے او کو لے کے آئے ہیں، یہ تعریف کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ تعریف کے اندر کوئی تشکیک یا تردید وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے جواب میں شارح نے لایا ہے. یہاں شارح فرماتے ہیں یہاں جو او ہے وہ تردید یا کوئی تشکیک کے لیے نہیں ہے بلکہ او تنویع کے لیے ہے. تنویع سے مراد یہاں 2 قسم کی نسبت دی جاتی ہے. 9، ایک فعل کی، یہ بھی ایک قسم ہے 9 ہے، ایک قائم مقام فعل کی. تو یہ 2 9 کو بیان کیا ہے، نہ کہ تردید کے لیے نہ یا تشکیک کے لیے ہے. لہذا اب جو اشکال ہے وہ اشکال کو رد اسی کی طرف پلٹایا جا سکتا ہے. وہ او فیہ للتنویع، یہاں جو او ہے وہ کس کے لیے ہے؟ 9 کو بیان کرنے کے لیے، یعنی فاعل کی طرح یا فعل کی نسبت دی جائے گی یا قائم مقام، یعنی 2 9 بیان کیا ہے، 2 چیزوں کی نسبت دی جاتی ہے. وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ لِلنَّوْعَيْنِ، پس مصنف نے ذکر کیا انہی 2 نوع کے لیے مثالیں، 2 مثالوں کو. فقال، پھر مصنف نے فرمایا الفاعل الذی کمرفوع اتا زید، جیسے فاعل وہ ہے جس میں ثابت ہے کیا ہے؟ کمرفوع اتا زید منیرا وجہہ، اتا زید میں زید اور منیر وجہہ میں وجہہ کے مرفوع کی طرح ہیں. جیسے یہ مرفوع ہے وہی فاعل ہے. نعم الفتى. اب یہاں یہ جو تیسری مثال کیوں دیا؟ پہلی والی مثال ہے تو فعل اور قائم مقام ہے، فعل کے لیے مثال دیا نا صحیح، فعل کے لیے مثال تو آتا زیدن ہوا نا. اب منیرا وجہہ، وجہہ کس کے لیے دیا؟ قائم مقام ہے، شبہ فعل. اب اس نے کس پر اعتماد کر کے عمل کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے نا منیر، اس نے کس پر عمل کر لیا؟ اعتماد کیا. زیدن ذوالحال پر اعتماد کرتے ہوئے، آتا زیدن فاعل بھی ہے ساتھ ذوالحال بھی ہے. منیرن نے ذوالحال پر اعتماد کرتے ہوئے، 6 چیزوں میں سے ایک ذوالحال بھی ہے نا صحیح، اعتماد کرتے وجہو کو عمل کیا ہے. وَنِعْمَ الْفَتَى، یہ تیسری ایک مثال بھی دیا. تو اس کے لیے فرما رہے ہیں یہ 2 مثالیں تو ہو گئے فعل اور شبہ کے لیے، تنویع کے لیے. نعم الفتى ومثل بهذا المثال الثالث، تیسری جو مثال، اس مثال کے ذریعے سے مصنف نے مثال دیا اعلاماً، در حال کی نشاندہی کرتے ہو. علم کے معنی کیا ہے؟
نشاندہی آیا، یعنی اعلامن در حال کی نشاندہی کرتے ہوئے کس کے لیے؟ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْفِعْلِ بَيْنَ الْمُتَصَرِّفِ وَالْجَامِدِ، اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ فعل میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے فعل متصرف ہو یا فعل جامد ہو، مشتق ہو یا غیر مشتق ہو، دونوں کی نسبت دی جائے گی۔ اس کے لیے مثال دیا نعم الفتح، نعم فعل مدح ہے نا سائیں، فتح اس کے لیے فاعل ہے۔ یہ ہو گیا۔ وحصره الفاعل، اب یہاں سے ایک اشکال ہے، مصنف نے حصر کیا، وحصره، اور مصنف کا حصر کرنا الفاعل، فاعل کو، فی مرفوعی ما ذکر، ما ذکر میں مرفوعی کے اندر فاعل کو حصر کر لیا، یعنی کیا مطلب؟ مصنف نے کہا فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، کہا اس سے یہ ہوا کہ جی بعض اوقات فاعل کیا بھی ہوتا ہے، مجرور بھی ہوتا ہے، جیسے اگر وہ فاعل نکرہ ہو، ما کے بعد ہو، ما جانی من احد، ما جانی من احد، احد فاعل ہے، یا کفا باللہ شہیدہ، اللہ یہاں فاعل ہے، مجرور بھی ہوا، ناظم نے مرفوعی کہا، قید لگایا، حصر کیا کہ فقط فاعل کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا تو فرما رہے ہیں وحصره الفاعل فی مرفوعی ما ذکر، ما ذکر میں جو مرفوعی کی قید جو لگا دیا ہے مصنف نے، اما جری علی الغالب، یا تو اس لیے مصنف نے مرفوع کہا چونکہ غالباً غالب کو جاری کرتے ہوئے، یعنی غالباً فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، تو اغلب کی وجہ سے، چونکہ کہیں بھی غالب کی وجہ سے بھی قوانین بن سکتے ہیں، شاذ نادر کو رکھ کے اغلب کی وجہ سے، اس وجہ سے کہا ہے کہ غالباً فاعل مرفوع ہوتا ہے، کبھی کبھار فاعل مجرور ہوتا ہے۔ ایک لِإِتْيَانِهِ مَجْرُورًا بِمِنْ، چونکہ اس کے آنے کی وجہ سے غالباً کو جاری کیا، لیکن لِإِتْيَانِهِ چونکہ اس فاعل کے آنے کی وجہ سے مجروراً بِمِنْ، کبھی کیا ہوتا ہے؟ مین کے ذریعے سے مجرور، وقت کب؟ اذا كان نکرة بعد نفی او شبہ، جب نکرہ واقع ہو فاعل اور وہ بھی نفی اور شبہ نفی کے بعد واقع ہو، نفی یا شبہ نفی کے بعد، جیسے کہ ما جانی من احد، وبالبائی، یا با کے ذریعے سے کبھی مجرور ہوتا ہے، فی نحو کفا باللہ شہیدا، تو پس کبھی کبھی اس طرح مجرور بھی واقع ہوتا ہے، لیکن غالباً مرفوع ہوتا ہے، تو غالب کو دیکھتے ہوئے غالبے کی وجہ سے مصنف نے کیا کہا؟ مرفوعی کی قید لگائے۔ ایک او یا فرما دے، اس کا جواب دے رہے اشکال کا خود شارح فرما رہے، او ارادتن، یا او ارادتن جریون پر عطف ہے، او ارادتن للعام من مرفوعی اللفظ والمحل، یا عام کا ارادہ کیا ہے، یعنی لفظ اور محل کے مرفوع ہے، یعنی مقصد کیا ہے؟ باللہ شہیدہ و من احدین میں بھی محلہ تو وہ بھی مرفوع ہے، لفظ کو نہیں دیکھا بلکہ مصنف نے حقیقت کو دیکھا ہے، لفظاً مجرور ہے تو حقیقتاً کیا ہے؟ عمومیت کا ارادہ کیا ہے، در حقیقت میں چاہے لفظاً ہو چاہے محلاً ہو، ہوتا فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اس چیز کا ارادہ کرتے ہوئے مصنف نے مرفوعی کی قید لگایا۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب چونکہ فاعل خود کیا ہے سائیں؟ اب فاعل کی پھر دو قسمیں ہیں، دیکھیں یہاں تک خلاصہ ہوا، فاعل وہ ہوتا ہے جس کی طرف فعل کی نسبت دی جاتی ہے یا قائم مقام فعل کی جو نو چیزیں ہیں، بھئی یہ فعل ہوا، یہ اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، وہ فاعل ہے۔ اب پھر فاعل خود دو قسم پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ فاعل خود دو قسم پر مشتمل ہے۔ ایک مرتبہ فرض کرے فاعل خود کیا ہوتا ہے؟ موجد اور محدث فعل واقع ہوتا ہے، کیا؟ موجد اور محدث فعل، جیسے ضرب زیدن ہے تو زید خود مارنے والا ہے، موجد ہے، ایجاد کرتا ہے۔ کتب زیدن ہے تو زید خود لکھتا ہے، فاعل وہ ہے جو موجد واقع ہوتا ہے، ایجاد کرنے والے، محدث یعنی فعل کرنے والا، خود وجود میں لاتا ہے، وہ ایسا فاعل ہوتا ہے۔ فاعل خود موجود، جیسے ضرب زیدن، کتب زیدن، درس زیدن، اس میں یہ جو درس وجود میں کس کی وجہ سے آیا؟ زید کی وجہ سے۔ تو ایک مرتبہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ خود فاعل موجب اور محدث فعل واقع ہوتا ہے، جیسے یہ مثالیں ساری ہیں۔
ایک مرتبہ فاعل کیا ہے، یہ موجود فعل یا محدث فعل واقع نہیں ہوتا ہے، بلکہ عارض ہوتا ہے، اس فاعل پر کوئی فعل خود عارض ہوتا ہے. جیسے فرق مات زید، زید مر گیا، یا مثال کے طور مارا زید، زید مریض ہوا، تو زید نے خود کیا ہے، یا مات موت خود نے لایا ہے، وہ اس کے اوپر عارض ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں فاعل موجد فعل نہیں واقع ہوتا ہے. تو یہ دو قسم کے فاعل ہوتے ہیں. تو ایک مرتبہ فاعل وہ ہوا جو موجد محدث فعل ہے، ایک مرتبہ اس پر عارض ہوتا ہے فعل، یعنی موجد فعل واقع نہیں ہوتا ہے. جیسے مات زید میں زید مر گیا، یہ موت خود زید نے واقع کرایا نہیں. تو یہ فاعل کے بارے میں بیان کرنے کے بعد دوسرا شعر ہے وَبَعْدَ فِعْلٍ فَاعِلٌ. فعل کے بعد کیا ہے، فاعل ہوتا ہے. فَإِنْ ظَهَرَ فَهُوَ، اگر وہ فاعل ظاہر ہے تو فَهُوَ، پس فَهُوَ الْفَاعِلُ، پس وہی ظاہر والا ہی فاعل ہے. وَإِلَّا، یعنی اگر ظاہر نہ ہو تو فَضَمِيرٌ اسْتَتَرَ، تو پس اس صورت میں ضمیر ہی ایک ضمیر مستتر رہے گی، وہ اس کے لیے فاعل ہوگا. تمام. وَلَا بُدَّ بَعْدَ فِعْلٍ، اور ضروری ہے فعل کے بعد من فاعل، فاعل کا ہونا ضروری ہے. وہی کیا مطلب، فعل کے بعد فاعل کا ہونے سے مراد وہی عن البعدیت، اس سے مراد شارح فرماتے ہیں میری بعدیت مراد ہے، یعنی مرتبتہ فلا یتقدم علی الفعل، کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، فعل پر مقدم ہونا نہیں ہے. اس کے بعد واقع ہونے سے مراد یہ ہے مرتبے میں بعدیت ہے. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ فعل کے بعد فاعل واقع ہوتا ہے، لیکن یہاں فعل کے بعد فاعل ہوتا ہے کہنے سے مراد بعدیت مرتبہ مراد ہے، یعنی اس کا مرتبہ ہی ہمیشہ بعد میں ہے. اس چیز کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عامل ہے. فعل کیا ہے سائیں؟ عامل ہے، اور فاعل معمول، تو معمول کو مرتبہ ہمیشہ بعدیت ہی ہوتا ہے. فلا يتقدم علی الفعل پر مقدم نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ لأنه كالجزء منه، پس یہ ایک اور اشارہ بھی کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ مثل کالجزء بھی ہے، جز کی طرح بھی ہے. فعل کے جو فاعل کیا ہے، کل جز، جس طرح عبداللہ مرکب ہے نا سائیں، اللہ اس عبد کے لیے کیا ہے، جز کی طرح ہے. بالکل عبداللہ ایک پر دلالت کر رہا ہے نا، تو جس طرح جز کی طرح ہے، تو جب جز کی طرح ہو گیا تو اللہ کو عبد پر مقدم نہیں کر سکتے. اسی طرح ضرب زید وغیرہ فعل فاعل کے بغیر وجود میں آتا نہیں ہے، اور فاعل بھی فعل کے بغیر ہوتا نہیں ہے. جب نہیں ہوتا ہے تو یہ دونوں ایسے مرکب ہے جس طرح ایک کل جزء بن گیا ہے، مرکب کی طرح ہوا ہے. جب ایسا ہے تو بعد والا ما قبل پر مقدم نہیں ہو سکتا ہے. ہو گیا. تو یہ دو باتیں، کل جز کی طرح ہے اس لیے بھی مقدم نہیں ہوتا ہے. نمبر دو، مرتبے میں چونکہ وہ معمول ہے اس لیے وہ ہمیشہ مؤخر رہا کرتا ہے. فَإِنْ ظَهَرَ فِي اللَّفْظِ، اگر ظاہر ہو فاعل لفظ میں، نحو قام زید، جیسے مثال دیا قام زید وَالزَّيْدَانِ قَامَا. اب یہاں بھی ظاہر ہے، قاما میں وہ فاعل ظاہر ہے، یہ قاما یہ بھی ظاہر ہے، یہ ضمیر بارز ہے نا سائیں، اس صورت میں بھی ظاہر ہے. تو ان دونوں صورتوں میں فہوا، پس فہوا ذاکا، پس وہ فاعل کیا ہے، ذاکا، وہی ظاہر والا ہی فاعل ہے. فہوا سے مراد، پس وہ فاعل کیا ہے، ذاکا سے مراد ذاکا الظاہر، فہوا الفاعل ذاکا الظاہر، پس وہ فاعل کیا ہے، وہی ظاہر والا ہی ہے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو تو فضمیر استتر، ظاہر نہ ہو تو ضمیر مستتر رہے گی. راجع اما لمذکور، پس مستتر رہنے کی صورت میں وہ جو ضمیر ہے وہ کیا ہوگی، راجع ہوگی، وہ پلٹے گی. اما لمذکور، کس کی طرف، یا تو مذکور کی طرف نہ ہو، زید قامہ، قامہ میں فعل ہوا ہے نا ضمیر، وہ ما قبل زید کی طرف لوٹے گی. یا وہ ہند قامت، جیسے مثال ہند قامت میں بھی ہیا ضمیر لوٹے گی ہند کی طرف. او لما دل علیہ الفعل، یا
دلالت اس کی لما دل علیہ الفعل یا جس پر فعل دلالت کرے اس کی طرف لوٹے گی، جس پر فعل دلالت کرے. نحو ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن، شراب نہیں پیتے جب شراب پی رہے ہوں وهو مؤمن، حالانکہ وہ مومن ہو تو وہ مومن شراب پیتے حالت ایمان میں شراب نہیں پیتے. تو اب یہاں لا یشرب الخمر یشرب میں ہوا ضمیر کہاں لوٹائیں گے؟ شارب کی طرف لوٹتی ہے. کس کی طرف؟ اب شارب ما قبل مذکور تو ہے ہی نہیں ہے. جس طرح اعدلو ہوا اقرب میں اعدلو میں ضمیر کہاں لوٹتی ہے؟ عادل کی طرف. اسی طرح یہاں بھی شارب کی طرف لوٹتی ہے. تو بس یہ جس پر فعل دلالت کرتا ہے اس کی طرف لوٹتی ہے، تو مراد شارب کی طرف لوٹے گی. اعدلو ہوا اقرب میں ہوا اعدلو کے معنی عادل کی طرف لوٹے گی کہ وہ بھی فعل اس پر دلالت کرتا ہے. او لما دل علیہ الحال المشاہدۃ، یا اس کی طرف لوٹائیں گے جس پر حال مشاہدہ دلالت کرے، یعنی حال مشاہدہ دلالت کرے. نحو جیسے کلا اذا بلغت التراقیہ، کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ جب جان کھینچ کر حلق تک پہنچ جائے گی. اذا بلغت التراقیہ حلق تک، یہ تراقی کہتے ہیں نا، وہاں تک بلغت پہنچے گی، تراقیہ وہاں تک کیا پہنچے گی؟ روح یا نفس روح کی طرف. خود بخود یہ حال مشاہدہ کلام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کہاں. اسی طرح والی ابویہ لکل واحد منہما ہوا کہ ابویہ کی ضمیر کہاں لوٹائیں گے؟ میت کی طرف ہے. یہ مشاہدہ حال مشاہدہ دلالت کرے. حکمن کا آتا نا پہلے مثال. تو اب یہاں اس کے لیے مثال یہ دے دیا ہے اے بلاغت الروح. تو بس یہاں بلاغت میں جو ہیا ضمیر روح کی طرف لوٹائیں گے یا نفس کی طرف لوٹا سکتے ہیں. اچھا اس میں ناظم نے تو یہاں شارح نے بلاغت الروح لایا نا، لیکن زمخشری وغیرہ یا آغاز تبسی وغیرہ فرماتے بلاغت النفس ہے، لیکن ہے دونوں صحیح ہو سکتا ہے. یہ ضمیر دونوں کی طرف لوٹا سکتے ہیں. یہاں تک حل ہو گیا، کافی ہے میرے خیال میں. وآخر دعوانا الحمدللہ.